دنیا سجن للمومن و جنت للکافر۔ تیری رحمتیں ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمانوں کو فقط وعدہ حور۔ یہ علامہ اقبال نے شکوے کے اندر اشعار کہے تھے۔ دوستو، یہ دنیا کی تواریخ بتا رہی ہے، دنیا کی ہسٹری بتا رہی ہے کہ تمام پیغمبروں کی زندگی مفلسی اور فاقہ اور حالات کی تنگ دستی سے گزری ہے، سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی۔ انہوں نے اس حکومت کا شکر ادا کیا، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا اور عدل و انصاف قائم کیا اور پبلک کے اندر ایک منصف حکمراں کی طرح اپنی حکومت کو انجام دیا۔ اللہ جنہیں دولت دیتا ہے وہ دولت بھی ایک ایماندار انسان کو مرغوب نہیں کر سکتی، دنیا کے حصول پر اس کو ابھار نہیں سکتی، بلکہ وہ ہر حال میں غریب ہو، امیر ہو، غنی ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، پسماندہ ہو، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پیغمبروں کا یہ طر امتیاز رہا ہے۔ تو دوستو، کافی پیغمبر آپ اگر دیکھیں گے، اس کی تواریخ دیکھیں گے تو ان پیغمبروں کے دور کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے پاور رکھنے والی شخصیت پیدا ہوئی، لیکن ان کے قدم کو ڈگمگا نہیں سکی، پیغمبر کے مشن کو فیل نہیں کر سکی۔ وہ ان رؤساء، ان پاور رکھنے والے شخصیات کے سامنے بھی کلمہ حق گو بنے، اللہ کی وحدانیت کا پاٹھ پڑھایا، گمراہ پبلک کو اللہ سے ملایا، اللہ رب العزت کی توحید کا پاٹھ انہیں پڑھایا، اللہ کی حقیقت سے روشناس کرایا، دین برحق کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرتے رہے۔ وہ اپنے مشن سے کبھی نہیں ہٹے۔ دنیا کی دولت نے، ثروت نے، پاور نے اور دنیا کی طاقت نے ان کے پیروں میں زنجیریں نہیں ڈالی، وہ کبھی مرغوب نہیں ہوئے دنیا سے۔ نمرود کو دیکھو، ساری دنیا پہ اس کی حکومت چلتی تھی۔ قارون کو دیکھو، اس کے خزانے کی چابی صرف 40 اونٹوں پہ جایا کرتی تھی۔ تو دولت نے کسی پیغمبر کے قدم کو لڑکھڑایا نہیں، پاور نے کسی پیغمبر کی مشن کو ڈگمگایا نہیں۔ تو یہ پیغمبروں کی عادت اللہ رہی ہے، یہ عادت اللہ رہا ہے اور پیغمبروں کی یہ سنت رہی ہے کہ انہوں نے مفلسی کی زندگی گزاری۔ خود ہمارے پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صاحب لولاق، جس کی خاطر اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، حوریں بنائی، غلام بنایا، جن بنایا، انس بنایا، یہ شجر یہ حجر صرف اللہ کے نبی کی خاطر بنایا۔ ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کی خاطر بنایا، لیکن 2 مہینے تک آپ کے گھر کے اوپر چولہا نہیں جلا۔ یہ پیغمبر کی مفلسی کا عالم ہے، اور کہا فقر و فخری، غریبی میرا سمجھو کہ فخر ہے۔ غریبی اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا فخر ہے، میں اگر مالدار بن گیا تو میرا امتی ہر ایک یہ چوائس کرے گا کہ میں مالدار بن جاؤں کیونکہ میرا پیغمبر مالدار تھا۔ تو اللہ کے نبی نے مفلسی کی تنگ دستی کی زندگی گزار کر تمام امتی مسلمہ کے لیے ایک نمونہ دے دیا، ایک میسج دے دیا کہ غریبی تو میرا فخر ہے۔ تو دوستو، کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے غریبی کے اوپر، اور کبھی بھی پاور سے مرغوب نہیں ہونا چاہیے۔ بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر رکھنا چاہیے۔ یہ امیری، یہ غریبی، یہ مفلسی، یہ تغیر ادوار، یہ بدلتی ہوئی سچویشن، یہ سب کچھ آتی رہے گی۔ آج بھی دیکھو اغیار کے پاس کتنا پاور ہے، اس کمیونٹی کے پاس نہ تو کوئی ویٹو پاور ہے، نہ کوئی دنیا کی بڑی عدالتوں میں اس کی کوئی چلتی ہے، نہ کوئی بیکنگ سسٹم اس کے پاس ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا کوئی انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ اس قوم کا مشن یہ آخرت کا مشن ہے۔ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ بتایا گیا ہے، مومن کی زندگی تو مرنے کے بعد چالو ہوتی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں رکھی ہے جس کا ہم وہم و گمان اپنی وجدان اور ادراک اور اپنے عقل اور شعور کے اندر بھی ان نعمتوں کو ہم لا ہی نہیں سکتے۔
ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے مومن کے لیے آخرت میں رکھی ہے، عالم آخرت عالم عقبہ میں رکھی ہے، جو زندگی مرنے کے بعد چالو ہوتی ہے۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، پریکشا ہے، پریکشا کا فیلڈ ہے، پریکشا کا میدان ہے۔ پریکشا میں کیا عیش و عشرت ہوتا ہے؟ پریکشا میں تو انسان کو تکلیفیں ہوتی ہے، ٹینشن اور ڈپریشن ہوتی ہے کہ کیا ہوگا، پاس ہوگا یا فیل ہوگا، سکسیزفل بنوں گا یا میں اسفل بنوں گا، یہ ٹینشن دیتی ہے۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے، یہاں پہ ہم جو بوئیں گے وہ آخرت میں پائیں گے۔ اگر اچھے اخلاق ہیں، ہمارے اچھی عادت ہے، ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، شرافت ہے، ہم کسی کا حق نہیں مارتے ہیں، ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں، دنیا انسانیت کا ساتھ دیتے ہیں، غریب غربے کا ساتھ دیتے ہیں، بیوہ کا ساتھ دیتے ہیں، یتیم بچوں کا ساتھ دیتے ہیں، انصاف قائم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عالم آخرت رکھا ہے کہ وہاں پہ ان کا بدلہ دیا جائے گا، صلہ دیا جائے گا۔ ججمنٹ کا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، ججمنٹ ڈے اس کو کہتے ہیں۔ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اچھے اور برے اعمال کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے گا وہ بدلہ اصلی ہوگا، وہ بدلہ دائمی ہوگا، وہ بدلہ کنٹینیوٹلی ہوگا۔ وہاں پہ اگر جوانی آ گئی تو کبھی فنا نہیں ہوگی، دولت آئے گی تو کبھی فنا نہیں ہوگی، حسن آئے گا تو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ وہاں پہ کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی رنج نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی الم نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی ڈپریشن نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی مسائل نہیں ہوں گے۔ وہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا، کیا محل کی اگر ایک اینٹ سونے کی ہے تو ایک زمرد کی ہے، ایک چاندی کی ہے۔ دنیا کی قیمتی دھات جو ہم دیکھتے ہیں، اس سے بھی جنت کی قیمتی دھاتو ہوں گے، اس کی اینٹیں ہوگی۔ اور ادنا سے ادنا جنتی کو اتنا دیا جائے گا کہ 10 دنیا کے برابر ایک ادنا جنتی کو دیا جائے گا، اور اعلیٰ جنتی کو کتنا ملے گا ہم تصور بھی نہیں لا سکتے۔ تو دوستو، اللہ نے مومن کے لیے نعمتیں تو آخرت کی شکل میں رکھی ہے۔ یہ تو امتحان گاہ ہے، پریکشا ہے، ایگزام گراؤنڈ ہے۔ ہم یہاں پہ جو بھی امتحان دیں گے، ہونیسٹی کا، ایمانداری کا، شرافت کا، دیانتداری کا، تو اس کا بدلہ ہمیں عالم آخرت میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارے پاس اگر پاور نہیں ہے، تمہارے پاس اگر حکومتیں نہیں ہیں، تمہارے پاس اگر دولت نہیں ہے، تمہارے پاس اگر ثروت نہیں ہے، تمہارے پاس اگر فیسلٹیز نہیں ہے، تو تمہیں افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھو اور اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو اور عبادت کرو، تاکہ تمہاری آخرت کی زندگی برباد نہ ہو جائے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ تو ایسے ویسے جیسے تیسے کٹ جائے گی، اور لیکن وہ آخرت کی زندگی تمہاری برباد نہ ہو، اس کے لیے تیاری کرو۔